الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے درود پاک کی ایک تعداد مقرر کر رکھی تھی اور روزانہ اتنی تعداد میں درود شریف پڑھ کر سویا کرتا تھا. الحمدللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے ایک روز مجھ پر کرم ہو گیا. میں سویا ہوا تھا کہ کیا قسمت جاگ اٹھی. میں نے دیکھا کہ میرے پیارے آقا حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میرے کمرے میں تشریف لائے. اللہ اکبر. نور مصطفیٰ کی چمک دمک سے پورا کمرہ جگمگا اٹھا. بہرے دیدار جھک آئے ہیں زمین پر تارے. واہ اے جلوائے دلدار چمکنا تیرا. واہ خوش نصیبی کہ میرے کریم آقا میرے رحیم آقا معراج کے دولہا غریب پرور تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم کی بارش برساتے ہوئے مجھ غلام کے قریب تشریف لائے اور محبت بھرے لہجے میں فرمایا کہ اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو لاؤ میں اس منہ کو بوسہ دوں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا ہی نہیں. ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں. جب یاد کیا اے صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑ پایا نہیں. حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان سن کر مجھے حیا آ گئی کہ کہاں میرا منہ اور کہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے سونے سونے مبارک ہونٹ مبارک. یہ سوچ کر میں نے حیا سے اپنا چہرہ جھکا لیا. اب سراپے حسن و جمال بی بی آمینہ کے لال رضی اللہ تعالی عنہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود میرے رخسار کو بوسہ دیا. ارمان زدوں کی ہیں تمنائیں بھی پیاری، ارمان نکالا تو کس ارمان سے نکالا. حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس عنایت سے نوازا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. میری زوجہ جو قریب ہی سو رہی تھی وہ بھی جاگ گئی. ہمارا گھر پاکیزہ نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا اور میرا رخسار تو 8 دن تک مہکتا رہا. وہ جس رہ سے گزرتے ہیں بسی رہتی ہے مدت تک. نصیب اس گھر کے جس گھر میں ٹھہرے مہمان ہو کر. اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ درود پاک کی برکت سے حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ پر کیسا کرم ہوا. اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حدیث پاک میں ہے النیت الحسنہ تدخل صاحبها الجنہ، کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اے عاشقان رسول،
اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے خود یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک روز ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی قسم میں آپ سے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو پائے، دیدار کا جام پینا نصیب نہ ہو تو یوں لگتا ہے گویا میں مر ہی جاؤں۔ یہ عرض کر کے وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ غمخوار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب موت ہے، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما لیں گے، مجھے بھی موت آ جائے گی۔ آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، روز قیامت جنت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بلند درجے میں ہوں گے، مجھے اگر جنت میں داخلہ نصیب ہو بھی گیا پھر بھی آپ سے دور رہوں گا، دیدار نہ ہو پائے گا تو کیا کروں گا؟ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عاشق زار کی درد بھری آرزو ابھی سن ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور پارہ 5 سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے، سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے بھی تو مزہ دے، جب حشر میں آقا نظر آئے مجھے اے کاش بے ساختہ قدموں میں میرا شوق گرا دے۔ آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حسن مصطفیٰ نرالا حسن ہے، دنیا کی حسین سے حسین شے ہو، آدمی اسے دیکھتا رہے، ایک بار دیکھے گا، 2 بار دیکھے گا، 1000 بار دیکھے گا، آخر ایک وقت آئے گا کہ دل اس کو دیکھنے سے بھر جائے گا، مگر رسول انور شاہ بہرور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پر نور ایسا حسین ہے کہ اسے دیکھنے سے دل بھرتا ہی نہیں ہے، جو ایک بار دیکھ لے اسے بار بار دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، اور جو بار بار دیکھے اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان صبح و شام لذت دیدار کی سعادت پاتے تھے، پھر بھی یہی چاہتے تھے کہ بس رخ انور کو دیکھتے ہی رہیں، یہ جلوہ کبھی آنکھ سے اوجھل نہ ہو۔ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپشے دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال یمامی جو اہل یمامہ کے سردار تھے، ایمان لا کر کہنے لگے اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، آج وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ برا نہ تھا، اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ مقبول نہ تھا، اللہ پاک کی قسم اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ دکھا دیجئے شاہ پر نور چہرہ، دکھا دیجئے شاہ پر نور چہرہ، صفت میں جس کی وہ شمس اور ضحیٰ ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو شار گھر بھی ہیں، شار مزار بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا مجھے بہت محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، عموماً بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہتے تھے، دیدار کے جام بھی پیا کرتے اور علم دین بھی سیکھا کرتے تھے۔ ایک روز آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کے چہرے پر نور کو دیکھ لیتا ہوں تو غم بھول جاتے ہیں، دل خوشی سے جھوم جاتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، جب میں گھر ہوتا ہوں تو آپ کی یاد تڑپاتی ہے، پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا اور میں دیدار کے لیے چلا آتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ دیدار میں ایسے گم ہوئے کہ آنکھ بھی نہ جھپکی، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس طرح دیکھا تو فرمایا کیا معاملہ ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ کے چہرے پر نور کے زیارت سے لذت حاصل کر رہا ہوں۔ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان، جو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جنگ احد میں ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک باپ بھائی اور شوہر شہید ہو گئے۔ انہیں یہ خبر ملی تو کچھ پرواہ نہ کی اور پوچھا یہ بتاؤ کہ پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب بتایا گیا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو ان انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کرنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ یعنی معمولی ہے۔ بڑھ کر اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہے سب رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے کیا چیز ہیں ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان رسول، حسن مصطفیٰ کے بہت سارے کمالات اور امتیازی شانیں ہیں۔ مثلا حسن مصطفیٰ کامل ترین حسن ہے، دنیا کا کوئی بھی حسین ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مبارک بھی حسن مصطفیٰ کا ایک جز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک حسن ملیح یعنی دلکش حسن ہے۔ بعض حسن ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چبھتے ہیں، انہیں آنکھ بھر دیکھا نہیں جاتا، مگر سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک حسن ملیح ہے کہ اسے دیکھ لیں تو آنکھ ہٹتی نہیں ہے، دل بھرتا نہیں ہے۔ حسن مصطفیٰ کی ایک بہت نرالی اور بے مثال شان یہ ہے کہ حسن مصطفیٰ حسن ہدایت ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں حسین ہوئے ہیں، قیامت تک ہوں گے، مگر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حسن کے ساتھ کتنے ہوتے ہیں، جہاں حسن ہو وہاں شیطان کے بار زیادہ کام کرتے ہیں۔ کتنے عبادت گزار ہیں جو حسن کے فتنے میں پڑے اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے، کتنے زاہد ہیں جو حسن کے فتنے میں مبتلا ہوئے اور جہنم کے رستے پر چلنے
لگے یہ عام دنیاوی حسن کی بات ہے، قربان جائیے میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین ہے، مگر آپ کا حسن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے حسین جہاں سے گزرے وہاں فتنے برپا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزر فرمائے وہاں ہدایت کا نور جگمگانے لگتا ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پر نور بنایا ہی ایسا ہے کہ جو بھی اس رخ زیبا کا دیدار کر لے اگر اصلی بدبخت نہ ہو تو کلمہ پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے، رب کے بندوں کو رب سے ملا کر چلے، جلوائے حق وہ ہم کو دکھا کر چلے، جگمگا ڈالے گھڑیاں جدھر آئے وہ، جب چلے وہ تو کوچے بسا کر چلے، کیسا تاریخ دنیا کو چمکا دیا، سارے عالم میں کیسی ضیا کر چلے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ چہرہ مصطفیٰ کے نور کی مثال ہے۔ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ حسن مصطفیٰ وہ نرالا حسن ہے، اگر نور قرآن آپ کو مس نہ بھی کرتا، یعنی آپ قرآنی آیات پڑھ کر نہ بھی سناتے، پھر بھی آپ اپنی پاکیزگی اور کمال حسن کے ذریعے جگمگا اٹھتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور دربار نبوت کے نعت گو شاعر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بداہتی تنیشنک عن خبری، یعنی اگر حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور معجزہ نہ بھی دکھاتے تب بھی آپ کے نبی ہونے پر آپ کا نظارہ حسن ہی بہت بڑی دلیل تھا۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں روایت ذکر کی کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل و بے مثال بچپن کا واقعہ زمانہ تھا۔ 2 سال کی عمر مبارک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ ایک روز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے مکہ مکرمہ جا رہی تھی کہ راستے میں ایک مقام پر حبشہ کے کچھ لوگ ملے۔ ان کی نگاہ جب رخ مصطفیٰ پر پڑی تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں وہ حبشہ کے لوگ ٹکٹکی باندھ کر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت میں مدہوش رہے، بالآخر پکار اٹھے ھذا واللہ نبی، یعنی خدا کی قسم یہ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے غیر مسلموں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے۔ آپ فرماتے ہیں ایک روز مدینہ منورہ میں خبر پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اعلان نبوت کیا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے لگے۔ میں نے چاہا کہ میں بھی دیکھوں کہ یہ کون ہستی ہے، چنانچہ میں بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے لوگوں کے جھومٹ میں سے چہرہ وضوحا کی جھلک دیکھی تو دیکھتے ہی پکار اٹھا
ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ پر نور چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً یہ واقعی اللہ پاک کے سچے نبی ہے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کفار قریش نے انہیں اپنا قاصد بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بعد سعادت میں حاضر ہوا، بس رخ زیبا پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ اسلام میرے دل میں اتر گیا۔ اللہ۔ حضرت حارث بن عمر سہمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم مینا شریف میں تشریف فرما تھے کہ میں حاضر خدمت ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں دیہاتی لوگ آ رہے تھے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کو دیکھتا تو وہ پکار اٹھتا تھا کہ ھذا وجہ مبارک، یعنی یہ بہت بابرکت چہرہ ہے۔ حضرت ابو رمسا تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ جب لوگوں نے بتایا تو فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی آقا دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھا تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ ھذا نبی اللہ، یعنی یہ تو اللہ پاک کے نبی ہیں۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ جو دیکھتا ہے اگر حقیقی بدبخت نہ ہو تو پکار اٹھتا ہے کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات ہیں، انہی میں سے ایک نرالا کمال یہ بھی ہے کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسن ہدایت ہے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ ہاں، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ ازلی کافر جو ضدی تھے، ہٹ دھرم تھے، جن کے دل میں کچھ تھا، عداوت تھی، اصل میں یہ بدبخت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ پائے۔ ان کے دلوں پر سیاہی اتنی چڑھی ہوئی تھی کہ یہ چہرہ مصطفیٰ پر جگمگاتا ہوا نور نبوت دیکھ نہ سکے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف ظاہری نگاہوں سے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں، بلکہ نگاہ بصیرت سے دیکھنا فائدہ مند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ بصیرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئے اور صحابیت کے اعلیٰ درجے پر فائز بھی ہوئے، مگر خود ابو جہل صرف ظاہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، لہذا اسے نہ بدبختی سے نجات ملی اور نہ ہدایت نصیب ہوئی، اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔
پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو یکتا یعنی بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ رب کائنات کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی یعنی بے مثل و بے مثال ہونا کہاں تک مطلوب ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایمان کی نگاہ سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عبادت ہے۔ عبادتیں اور بھی ہیں، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، حج و عمرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادات بہت قسم کی ہیں، ان کے دینی اور دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں، مگر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نرالی اور یکتا عبادت ہے کہ رب کائنات نے جو اثر اس عبادت میں رکھا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھیں، نماز ثواب ملتا ہے، روزہ رکھیں ثواب ملتا ہے، تلاوت کریں ثواب ملتا ہے، حج و عمرہ کریں ثواب ملتا ہے، باقی کئی قسم کی عبادات ہیں۔ اگر عبادات اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لے تو ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک بندے کی عبادات پر راضی ہو جائے اور وہ چاہے تو ان عبادات کی برکت سے ولایت کے بلند رتبے بھی عطا فرما دیتا ہے، مگر قربان جائیے دیدار مصطفیٰ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس خوش نصیب نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں چاہے لمحہ بھر کے لیے ہی یہ عبادت کر لی، یعنی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت پالی، تو وہ قیامت تک اولیاء کا سردار یعنی صحابی بن گیا۔ سبحان اللہ، کیا نرالا حسن ہے، کیا نرالی برکت ہے۔ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی گھر یعنی صحابی بنانے والا چہرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا میں ولی تو ہوتے ہیں، غوث قطب ابدال تو ہوتے ہیں، مگر قیامت تک کے لیے کوئی بھی نیا صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رکن مصطفیٰ جس کی برکت سے صحابی بنتے تھے وہ پر نور چہرہ اب دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما نہیں۔ اے عاشقان رسول، اب یہاں ذرا غور فرمائیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال، کوئی بڑے سے بڑے مرتبے والا بھی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے برابر بھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ جنگ کے موقع پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا، جنگ جاری تھی، جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیے، وقت نہیں ملا، ادھر ایمان قبول کیا ادھر شہید ہو گئے۔ دوسری طرف قیامت تک آنے والے اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، ایسے خوش نصیب جنہوں نے سالہ سال عبادتیں کی، راتیں یاد الہی میں جاگ کر گزاری، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے تھے، سالہ سال روزے رکھنے والے، ہزاروں مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے والے، بڑے بڑے بلند مرتبہ اولیاء کاملین ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک طرف اتنی عبادتیں، دوسری طرف صرف چند گھنٹوں کی حالت ایمان والی زندگی۔ یہ سالہ سال کی محنتیں اس چند گھنٹوں کی حالت ایمان والی زندگی کے برابر کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ یہی ہے، اور ایک ہی وجہ ہے کہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے حالت ایمان میں چند گھنٹے ہی گزارے، مگر انہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہے۔ ان کے پاس دیدار مصطفیٰ والی وہ اعلیٰ ترین نیکی موجود ہے کہ جو قیامت تک آنے والے عبادت گزاروں کو نصیب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ جسے حالت ایمان میں میرے نبی، پیارے نبی، آخری نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں یہ دیدار نصیب ہوا تو وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا سردار بن گیا۔ بعض نادان معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب نہیں کرتے، ان پاک ہستیوں کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں۔ بعض نادان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کی کوئی بھی فضیلت نہیں۔ علمان والحفیظ، اللہ پاک ہمیں بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچائے۔
ایسے نادان ذرا غور تو کرے، کیا حالت ایمان میں رکھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جانا کوئی کم فضیلت ہے؟ ایمان کی حالت میں امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا فیضان مل جانا یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ میرے قبلانی رہ سنت فرماتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اے عاشقان رسول دیکھیے سرور انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ کے جام پینے والوں کیسی کیسی فضیلتیں حاصل ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنزُ ایمان، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ اکبر، ہر وہ خوش نصیب جسے حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ کی سعادت ملی، جو صحابی کہلائے، رب کائنات ان سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ، دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ، کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ، امین ہے یہ قرآن و دین خدا کے مدار خدا اعتبار صحابہ، نمایاں ہے اسلام کے گلستان میں ہر ایک گل پہ رنگے بہار صحابہ، کمال صحابہ نبی کی تمنا، جمال نبی ہے قرار صحابہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی ہے، حسن حسین بھی والدین نبی، ہر زوجہ نبی، اور ابو سفیان بھی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنزُ ایمان، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، یعنی اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، قیامت تک جو بھی جن یا انسان تمہاری طرح ایمان لائے، مجھے، میرے رسولوں کو، میری کتابوں کو اس طرح مانے جیسے تم نے مانا، تب وہ ہدایت پر ہوگا۔ اگر کوئی سب کچھ مانے مگر تمہاری طرح نہ مانے تو گمراہ کا گمراہ ہی رہے گا۔ تم قیامت تک کے لیے ایمان کی کسوٹی ہو۔ اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ یہ سوجل، یہ ہے دیدار مصطفیٰ کی برکت۔ جس خوش بخت نے بھی زمانہ رسالت پایا، ایمان کا بھول کیا، اور چاہے لمحہ بھر کے لیے ہی صحیح کہ دیدار مصطفیٰ کا جام پیا، اسے صرف ہدایت ہی نہیں ملی بلکہ وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا معیار بھی بن گیا۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ پیارے اسلام بھائیو، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کی ایک اور بہت نرالی برکت ہے، وہ یہ کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات لازم نہیں بلکہ متعدی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس نے جماع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ برکتیں صرف اسی تک محدود رہتی ہیں، نہیں، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات آگے سے آگے منتقل ہوتی ہیں۔
ہے۔ ایک تو وہ خوش نصیب صحابہ کرام علیہ رضوان ہے جنہوں نے بلا واسطہ اپنی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کا شرف حاصل کیا۔ طیبہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کی شعائیں ان پر پڑی ہیں، ان کو تو برکت ملی ہی ملی۔ یہ جنتی بھی ہوئے، ہدایت کا معیار بھی بنے، قیامت تک کے اولیاء بلکہ تمام مسلمانوں کے سردار بھی بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی برکت ہے کہ جو ان صحابہ کرام رضوان کو دیکھ لے، دیدار مصطفیٰ کی برکات اسے بھی نصیب ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا، فرمایا کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا تو اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر قرآن حکیم المت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مرآت المناجی میں لکھتے ہیں، یعنی جس نے بحالت ایمان سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو، وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ یوں ہی جن لوگوں کو اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کی صحبت نصیب ہوئی، ان کی خدمت کا موقع میسر آیا، وہ بھی دوزخ سے محفوظ ہیں۔ یعنی اللہ پاک انہیں نیک اعمال کرنے، برے اعمال سے بچنے یا ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا کہ جس سے وہ دوزخ سے بچ جائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی آنکھ کی زیارت بھی بہشتی ہونے کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ جس نے مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھنے والے یعنی تابعی کو دیکھا اور ایمان لایا تو اس کے لیے بھی خوشخبری اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ایک روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبہ کیا ہے؟ فرمایا طوبہ ایک جنتی درخت ہے۔ یعنی اب حدیث پاک کا معنی یوں بنے گا کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا وہ بھی جنتی ہے، جنتی درخت طوبہ کا مالک ہوگا۔ جس نے مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی درخت طوبہ کا مالک ہوگا، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھنے والے یعنی تابعی کو دیکھا تو وہ بھی جنتی ہے اور جنتی درخت طوبہ کا مالک ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ کوئی دنیاوی حسین ایسا نہ ہوگا کہ جسے دیکھنے والے کو ایسی برکتیں ملی۔ یہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یکتائی ہے۔ اس چہرے پر نور سے نکلنے والی نورانی شعائیں برکت بانٹتی ہی نہیں بلکہ برکت بناتی بھی ہیں۔ اے عاشقان رسول، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیسی کیسی نعمتیں ملتی ہیں۔ آئیے ایک اور ایمان افروز حدیث پاک سنیے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لشکر اللہ پاک کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے گا، وہ آپس میں پوچھیں گے کہ دیکھو کیا تم میں کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ پورے لشکر میں ایک صحابی موجود ہوں گے، بس اللہ پاک اسی صحابی کی برکت سے لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا اللہ کہ لشکر اللہ پاک کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے گا، پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی صحابی رسول کا دیدار کرنے والا یعنی تابعی ہے؟ پورے لشکر میں صرف ایک تابعی موجود ہوں گے،
بس اللہ پاک اسی کی برکت سے فتح عطا فرمائے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ لشکر اللہ پاک کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے گا، پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے صحابی رسول کا دیدار کرنے والے یعنی تابعی کو دیکھا ہو؟ پورے لشکر میں صرف ایک تابعی موجود ہوں گے، بس اللہ پاک اس ایک ہی کی برکت سے پورے لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہو گے کہ جب تک تم میں ایک بھی مجھے دیکھنے اور میری صحبت سے فیض پانے والا یعنی صحابی موجود ہے، اور تم اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہو گے جب تک تم میں مجھے دیکھنے والے کو دیکھنے والے یعنی تابعی موجود ہوں گے، اور تم اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہو گے کہ جب تک تم میں مجھے دیکھنے والے کو دیکھنے والے یعنی تابعی کو دیکھنے والے یعنی تبع تابعی موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پیارے اسلام بھائی، اندازہ لگائیے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی برکت تھی۔ جس خوش نصیب نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا، اس کی برکت سے امت خیر و بھلائی پر رہی۔ پھر جن خوش بختوں کو صحابہ کرام علیہ رضوان کا دیدار نصیب ہوا، ان کی برکت سے امت خیر و بھلائی پر رہی۔ پھر جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھنے والوں کو دیکھا، ان کی برکت سے بھی امت خیر و بھلائی پر قائم رہی۔ یہ کیسا نرالا حسن ہے کہ جو برکتیں بانٹتا بھی ہے، با برکت بناتا بھی ہے، اور یہ برکتیں آگے سے آگے منتقل بھی ہوتے جاتی ہیں۔ تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشم عالم تابع دیدار نہیں پھر بھی تماشائی ہے۔ شعر کی وضاحت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جلوہ دیدار کی بھی کیا نرالی شان ہے۔ کوئی بھی آپ کے حقیقی حسن پر نور کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر بھی سب جہان آپ کا تماشائی یعنی دیکھنے والا ہے۔ خدا کی غیرت نے ڈالے رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک پہ اٹھتا حجاب تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عظیم عاشق رسول حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس خوش نصیب کو، جس خوش بخت کو خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، دل نور سے جگمگانے لگتا ہے اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواب میں انبیاء کرام علیہ السلام میں کسی کی زیارت رحمت، نعمت، عزت، بزرگی، دولت، کامیابی، سعادت، استقامت، قوت اور دونوں جہاں کی بھلائی پر دلیل ہے۔ علم تعبیر کے بہت بڑے امام حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خوش بخت خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو وہ سب غموں سے راحت پائے گا، قرض دار ہے تو قرضے سے نجات ملے گی، قیدی ہو تو قید سے نجات پائے گا، خوف زدہ ہو تو امن پائے گا۔ خواب میں دیدار مصطفیٰ کی برکت سے قحط اور تنگی دور ہوتی ہے۔ خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہونا دین و دنیا میں عافیت کی دلیل ہے۔ اگر عالم کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو تو اسے اپنے علم پر عمل کی توفیق ملتی ہے، عابد کو زیارت نصیب ہو تو وہ ولایت کے بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے، گناہ گار کو زیارت کی توفیق نصیب ہو تو اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے، کافر اگر زیارت سے مشرف ہو تو ایمان کی توفیق پاتا ہے۔ اگر عورت کو خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف
ملے اسے بلند رتبہ ملتا ہے، عفت و پاک دامنی اور نیک اولاد نصیب ہوتی ہے۔ یتیم یا غریب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو بلند مقام حاصل کرتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو تو اس کے ہاتھ میں شفا رکھی جاتی ہے، لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ مریض کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو تو شفا پاتا ہے، اور غیر حاجی کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو حج کی سعادت پاتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی برکات صرف خواب دیکھنے والے کو ہی نہیں ملتی، بلکہ بعض صورتوں میں سب مسلمانوں کی اس کی برکات ملتی ہے۔ مثلا کوئی مسافر ہے، حالت سفر میں مشقت کا سامنا ہو، مثلا قافلہ صحرا میں ہو، پانی نہ مل رہا ہو، ایسی صورت میں کسی کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو تو یہ سب کے لیے بارش برسنے اور مشقت سے نجات پانے کی دلیل ہے۔ اسی طرح کہا تو خشک سالی والے شہر میں کوئی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو تو دلیل ہے کہ شہر سے قحط سالی دور ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی زیارت ہو تو دلیل ہے کہ ملک کا حاکم سخی ہوگا۔ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی کھلی ہوئی انگلیاں خواب میں دیکھے تو دلیل ہے کہ ملک کا حاکم رزق بانٹے گا اور خواب دیکھنے والا حج کا شرف حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ سجل پیارے اسلامی بھائی، آج کے بیان میں ہم نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا۔ غور فرمائیے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی برکت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جس نے صاف دل سے چہرہ پر نور کی زیارت کی اسے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جام پینے والے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہونے والے صحابہ کرام علیہ رضوان ہدایت کے راستے ستارے بنے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سردار قرار پائے۔ جن خوش بختوں نے دیدار مصطفیٰ کا شرف پانے والوں یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھا، یہ برکتیں انہیں بھی ملی، اور یعنی تابعی تبع تابعی بھی جنت کے حقدار ٹھہرے۔ ان کی برکت سے مشکلات ٹلتی تھی، جب تک ایک بھی صحابی، ایک بھی تابعی یا ایک بھی تبع تابعی دنیا میں تشریف فرما رہے، امت خیر و بھلائی پر رہی۔ اسی طرح قیامت تک جو خوش بخت خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پیے گا اسے بھی کمال برکتیں نصیب ہوں گی، رحمت، عزت، نعمت، استقامت، قوت، بزرگی، دولت، کامیابی اور سعادت ملے گی۔ خواب میں دیدار مصطفیٰ کی برکت سے مشکلات حل ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ جو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کرے، آنے قریب جاگتی آنکھوں سے دنیا ہی میں یا روز قیامت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پیے گا۔ ہمارا ایمان ہے اور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ امید ہے کہ جس خوش نصیب مسلمان کو روز قیامت دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرما کر جنت میں داخل بھی فرما ہی دیں گے۔ فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت، میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بلانا، فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مشہور صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک معمول تھا کہ آپ جب دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹتے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا نام لے لے کر انہیں یاد کرتے اور روتے روتے کہتے کہ میرا دل انہی کی یاد میں تڑپتا ہے، مگر جدائی کی گھڑیاں لمبی ہوتی جا رہی۔ اللہ، آپ انہی حسین یادوں میں محو رہتے، سسکیاں لے لے کر روتے، بالآخر اسی حال میں سو جاتے تھے۔ سر ہو چوکھٹ پہ خم تاج تارے حرم، یہ نکل جائے دم تاج تارے حرم، یہ رہا میرا سر سینہ قلب و جگر، رکھ دو آقا قدم تاج تارے حرم۔ آئیے خواب میں قلب بے تاب میں سرور محترم تاجدار حرم۔ کاش ہمیں بھی ایسا عشق نصیب ہو
کاش ہم بھی ہاتھوں کو اٹھ کر یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رویا کریں۔ اے کاش کے مدینے کی جدائی کا غم تڑ پائے، اے کاش دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی طلب غالب آئے کہ اپنے غلام کے حال زار پر رحم کھا کر غمخوار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے دل کو تسکین دے لے، جلتے سینے کی آگ بجھا لے، خواب میں تشریف لے ہی آئے۔ قسمت میری چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بھلوائیے آقا، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا۔ پیارے اسلام بھائیوں، رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائیں یا نہ لائیں یہ ان کی رضا ہے، البتہ ہمیں چاہیے کہ آپ کے دیدار کی طلب تو کریں، آگے ان کا کام اکرم کرنا۔ آئیے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وظیفہ سنتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت برکات ملالیہ مدنی فیصلہ صفحہ 167 پر فرماتے ہیں 167 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے تو اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر کے جام پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا۔ درود پاک کون سا؟ آئیے ہم بھی پڑھنے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں، 15 اکتوبر کو نابینا افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آئیے اس اعتبار سے نابینا افراد کے ساتھ حسن سلوک اور دعوت اسلامی کس انداز میں نابینا افراد کی خیر خواہی میں مصروف عمل ہے، اس تعلق سے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں۔ اسپیشل پرسنز یعنی وہ افراد جن کے جسم کے کچھ اعضاء ناکارہ ہو یا کسی عضو کی کمی ہو، مثلا گونگے بہرے، نابینا یا کسی اور ذہنی یا جسمانی معذوری کے شکار افراد، یہ بھی ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ ان کی جسمانی کمزوری تو ہوتی ہے مگر یہ ذہنی طور پر انتہائی صحت مند اور کارآمد ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے تو اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس نے کسی نابینا کو 1 میل تک چلایا، اسے میل کے ہر ذراع یعنی گز کے بدلے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ جب تم نابینا کو چلاؤ تو اس کا الٹا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ سے تھام لو کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ نے اسپیشل پرسنز موبائل ایپ بنائی ہے، جس میں نابینا افراد کے لیے آڈیو لائبریری کا آپشن، گونگے بہروں کے لیے حج و عمرہ، نماز، وضو اور غسل کا طریقہ، اشاروں کی زبان میں عمومی یعنی نارمل اسلام بھائیوں کے لیے اشاروں کی زبان کا کورس کا آپشن بھی موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت بانٹنے، اسپیشل پرسنز مثلا نابینا معذور افراد کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ چلانا مجھ کو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عاشقان رسول دل میں عشق رسول بڑھانے، سنتوں پر چلنے، نیک نمازی بننے کے لیے عاشقان رسول کے دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ انشاءاللہ کریم دین و دنیا کی بے شمار برکتیں ملے گی۔ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام مدنی قافلہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک اپلیکیشن ہے کلمہ اینڈ دعا، تو اس میں بھی یہ مختلف دعائیں وغیرہ دی گئی ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے ذریعے آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے کلمہ اینڈ دعا کے ذریعے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اس میں 6 کلمے آیوں کی صورت میں حروف کی ادائیگی اور ترجمے کے ساتھ روزمرہ کی 16 مختلف دعائیں، مثلا پانی پینے کی دعا، کھانا کھانے کی سے پہلے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا، سوتے وقت کی دعا وغیرہ حروف کی ادائیگی اور ترجمے کے ساتھ مختلف موضوعات پر سنتیں اور آداب وغیرہ شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ نمبر 2، جو مسلمان اپنے بھائی سے وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ پاک اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اے عاشقان رسول، وعدہ پورا کرنا سنت مصطفیٰ بلکہ سنت انبیاء ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بہت پکے تھے اور وعدہ توڑنے کو بہت ناپسند فرماتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ شخص چلا گیا مگر واپس آنا بھول گیا۔ 3 دن کے بعد اسے دوبارہ یاد آیا۔ جب یہ اسی جگہ پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزرنے کے باوجود وہی تشریف فرما تھے، اور ماشاء اللہ کریم شفقت و رحمت اور حسن اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں ہوئے، بس اتنا فرمایا، اے شخص تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی سنت سرکار پر عمل کرتے ہوئے وعدے پورے کرنے والا بنائے، آمین۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت یہ 3 سے حصہ 16 اور 6 کا طریقہ میرے سنت ہم پر مطالعہ کیا۔ 91 صفحات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کا سفر بھی ہے۔ سنتیں سیکھنے 3 دن کے لیے ہر مہینے چلے، قافلے میں چلو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔